چیف آف آرمی سٹاف کی بھی خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں اور یہاں پہ بھی لاہور میں بھی جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے لیے بھی یا ان سے ملنے بھی تقریباً 200 کے قریب طالب علم جو تھے وہ آئے تھے۔ میرے پاس ایک بڑی زبردست ویڈیو ہے حمزہ شہباز صاحب کی، وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کو گالیاں جو پڑ رہی ہیں یا ان کی جو حرکتیں ہیں وہ شاید جسٹیفائیڈ ہیں۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا، ان کے ذریعے کسی کو اقتدار سے نہیں نکالنا، تو پھر اگلے نے سائیاں نے اپنا جناب ایک بچہ جمہورا، انہیں بچے جمہورے گھوم جا کہتا گھوم گیا، کہتے بچے جمہورے بیٹھ جاؤ کہتا میں نہیں بیٹھا۔ اب یہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی ڈی جی آئی ایس آئی جناب ندیم انجم، جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کی جو لاہور میں طالب علموں کے ساتھ گفتگو تھی، اس کے اوپر جو گرد اڑی ہوئی ہے ابھی وہی نہیں بیٹھی کہ چیف آف آرمی سٹاف کی بھی خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر میں کچھ طالب علموں سے، ظاہر ہے کہ جناح کنونشن سینٹر میں تو ٹھیک ٹھاک قسم کے طالب علم ہوں گے، اور یہاں پہ بھی لاہور میں بھی جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے لیے بھی یا ان سے ملنے بھی تقریباً 200 کے قریب طالب علم جو تھے وہ مختلف یونیورسٹیز سے، کوئی 10-12 یونیورسٹیز تھیں، وہاں سے طالب علم جو تھے وہ آئے تھے، اور یہ پورا اہتمام ایک طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایڈیٹوریم جو تھا وہ گیریزن ایڈیٹوریم کینٹ کے اندر ہے لاہور میں، وہاں پر یہ جو تھی مکالمہ، ملاقات، گفتگو، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، سوال و جواب کی نشست یہ ہوئی تھی۔ اور جو اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر بڑا ہیوج ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو میں رپورٹ کرنے لگا ہوں، میں آپ کو صرف بتانے لگا ہوں کہ جو میری معلومات ہیں وہاں پر جو کچھ ہوا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ان ڈیٹیل جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے، اس طرح سے موٹی موٹی انفارمیشن میرے پاس جو آئی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کا جو ہوتا ہے نا تنقیدی جائزہ لینا یا اس کے اوپر اپنی رائے دینا، وہ آپ تو خیر وہ خبر سن کے دیں گے سو دیں گے، میرا بھی ظاہر ہے کہ میں نے بھی تو کوئی لچ فرائی کرنا ہے تو وہ جو لچ فرائی کرنا ہے میں نے وہ ہم اگلی کسی نشست میں کریں گے۔ تو فی الوقت جو ہے یعنی کہ یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں جو آرمی چیف صاحب پہلے، اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ والی بات یعنی یہی جو کام ہے وہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی، یعنی کہ 2-4 بڑے سوالات ہیں کہ کیا ان کے ہم نے جواب تلاش کرنے ہیں، اور وہ اگلے ولاگ میں جواب تلاش کریں گے۔ کیا یہ اس وقت یہ جو ایکسرسائز ہے اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے، اور یہ کہ جب انتخابات قریب آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کتنے دن رہ گئے ہیں، آج 24 تاریخ ہے جی، یعنی 10-15 دن ہوں، بڑا مر کے بچے ہوں پیچھے، مسا مر کے ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں۔ تو ان حالات میں ایسے موقع کے اوپر ایسی ملاقاتوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور پھر کیا یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، کیا یہ مینڈیٹ ہے، یہ ساری باتیں ہم اگلے ولاگ میں کریں گے۔ فی الوقت میں آپ کے ساتھ جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ گفتگو نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو پاس کرنے لگا ہوں۔ تو وہاں پر انٹریکشن تھا، بڑے سخت سوالات ہوئے، اور بڑے طریقے کے ساتھ دیکھیں نوجوان پاکستان کے 60% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، اور ان میں سے وہ نوجوان جو ہیں بیشتر وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی عمل کو گالی پڑھتے سنی ہے، اور گالی پاکستان کے سیاسی عمل اور سیاسی جماعتوں کو ریاستی سطح کے اوپر دی گئی ہے، یعنی کہ بڑی ویل مینجڈ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، ویل مینجڈ پروپیگنڈا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ قومی وسائل کا بے دریغ استعمال کے بعد جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا، یہ جو 30-35 سال تک کے نوجوان ہیں، یہ دیکھیں نا جو 2000 میں جنرل پرویز مشرف صاحب تھے پاکستان کے اندر، اور انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب 2007 تک اس ملک کے وہ کیا کہتے ہیں سیاہ و سفید کے مالک رہے، 99 میں وہ آئے تھے، تو 7 سال تو سیدھی انہوں نے گالیاں دی،
سسٹم نے, ریاست نے پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کو, وہ پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے یہ سبق سیکھا کہ اس پلیئر کو, اس پاور پالیٹکس کے پلیئر کو, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو ہم نے پاکستان کی سیاست میں گھسیٹ کے نہیں لانا, ان کو بطور بساکی استعمال نہیں کرنا, ان کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا, ان کے ذریعے کسی کو اقتدار سے نہیں نکالنا. تو پھر اگلے نے سائیاں نے اپنا جناب ایک بچہ جمورا, انہیں بچے جمورے گھوم جا, کہنا گھوم گیا, کہ بچے جمورے بیٹھ جاؤ, کہنا میں نہیں بیٹھا. اب یہ ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے, انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کو گالی پڑھتے سنا ہے, اور ان کا یہاں پر جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ جو ہے وہ گالی کے علاوہ ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اور ہم اگلے کسی ولاگ میں بھی آج ہی اس کا بھی تجزیہ کریں گے, جائزہ لیں گے کہ جس کے ذریعے گالی دلوائی جا رہی تھی وہ کیا تھا, اور جن کو گالی دی جا رہی تھی ان کی اپنی حرکتیں کیا تھیں. میرے پاس ایک بڑی زبردست ویڈیو ہے حمزہ شہباز صاحب کی. وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کو گالیاں جو پڑ رہی ہیں یا ان کی جو حرکتیں ہیں وہ شاید جسٹیفائیڈ ہیں, کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. لیکن کیا ہونا چاہیے, کیا وہ درست ہے, یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. بات جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کے اعمال کی طرف چلی گئی. تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کے کچھ اعمال, کچھ ان کے خلاف پروپیگنڈا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 60% آبادی کا جو حصہ ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے, اور نوجوان پاکستان کے سیاستدانوں, گورننس سسٹم اور ایون پاکستان کے اوپر بھی اب وہ بلیو اس طرح سے نہیں کرتے, پاکستان کی ریاست کے اوپر اس طرح سے بلیو نہیں کرتے. تو اب اگر اس طرح کی بڑی اور طاقتور شخصیات کے سامنے, ایون کہ نگران وزیر اعظم صاحب کے سامنے, وہ تو ذرا ٹیکل کر لیتے ہیں, ان کے ہاتھ میں تو ڈنڈا اس طرح سے نہیں ہے, لیکن پاکستان میں DGISI اور چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے بیٹھ کے وہ بات کرنا, اس کا مطلب یہ ہے, سخت بات کرنا, کہ ان کی قوت برداشت ہے سو ہے, لیکن ان کے پاس قوت برداشت کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. چیف آف آرمی سٹاف کے پاس بھی اور DGISI کے پاس بھی, یا اس لیول کے کسی بھی افسر, کسی بھی ریاستی طاقتور شخصیت کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ جناب کے غیب یا چک لو تو مار دو, تو یہ کر دو وہ کر دو. یہ میں ذرا جملاتن بول گیا ہوں, میں چکلو مارلے سے مراد یہ ہے کہ ڈنڈا چلا دیں, سمپل. تو لیکن اس حوصلے کی داد بھی دیں, یا یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی آیا, کہ جنہوں نے کہا کہ جناب کے یہ سیاستدان بڑے پیڑے ہیں, سسٹم کے اوپر اب ان کو اعتبار نہیں ہے, اس لیے وہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سے خیر نکلے گی کہ وہ منہ کے اوپر کھڑے ہو کے سخت سے سخت سوال کرتے ہیں. آج کے نوجوان بچے بچیاں ہم اس طرح کے شاید نہیں تھے, شاید ہم میں اتنا حوصلہ نہیں تھا, ہمارے حوصلے میں کمی تھی. تو باقی جو ہمارے بزرگوں میں تو اس سے بھی کم حوصلہ تھا. تو آتے ہیں نقطے کی طرف. نقطہ کیا ہے کہ DGISI کے بعد چیف آف آرمی سٹاف آج سوال و جواب, وہاں پر انہوں نے جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا وہ کیا. ظاہر ہے کہ پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے مسائل کے حوالے سے ان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان آج کے اس کے وسائل اتنے ہیں کہ اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کریں تو پاکستان چل سکتا ہے, پاکستان کہیں نہیں گیا, پاکستان کھڑا ہے, پاکستان مطلب امید نہیں چھوڑنی چاہیے. بیسکلی وہ یہ کہتے ہیں, اور اچھے کام کرنے چاہیے. تو وہاں پر جو سوالات کا سیشن تھا اس میں ایک بچے نے سوال کیا کہ جی کہ آپ ایک مذہبی رجحان رکھنے والی شخصیت ہیں, ہمارے ہاں یہ دور کیوں نہیں آتا؟ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا, میں صرف سوال جو مجھ تک پہنچا ہے میں اس کا جواب جو چیف آرمی سٹاف نے دیا وہ دینے لگا ہوں. ہمارے ہاں وہ قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے, جو خلفائے راشدین کا دور تھا, وہ کیوں نہیں پلٹ کے آ رہا؟ کہ وہاں پر تو حضرت عمر فاروق سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ جناب یہ کرتا آپ کا تو بن نہیں سکتا ایک چادر میں, یہ آپ نے کرتا کہاں سے بنا لیا, پہلے حساب دیں ہمیں. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ کل میرا DGISI لاہور میں آپ نوجوانوں کے سخت ترین سوالوں کے جواب دے رہے تھے. ٹھیک ہے جی, اور آج میں یہاں آپ کے سامنے سخت ترین سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. اور پاکستان کی تاریخ میں آپ خود بتائیے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی نوجوان بچے بچیوں کے جواب دے رہا ہے؟
کٹہرے میں ایک طرح سے کھڑا ہے. یہ میں نے ویسے اضافی جملہ بول دیا, انہوں نے نہیں کہا, تو میں پرہیز کروں گا کہ میں اس کے اوپر کوئی اضافی بات نہ کروں. تو ایک تو یہ انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ جی کہ یہ عبوری حکومت تو 3 ماہ کے لیے آئی تھی, یہ 14 اگست کو آئے تھے, وزیر اعظم کا اوتھ ہوا تھا, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, 6 مہینے ہو گئے نے, 3 مہینے کی حکومت ہوں ہے, یہ کیا کی کر رہی ہے. ان کا جواب تھا کہ جی کہ یہ نگران حکومت جو قائم ہوئی وہ پارلیمان کے اندر سے جو اپوزیشن لیڈر اور جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر, انہوں نے مل کے قائم کی تھی. یہ آئی, باقی یہ جتنی چلی ہے یہ جوڈیشری کا اور ایگزیکٹو کا معاملہ ہے. ہمارے پاکستان کی فوج کے فٹ پرنٹس آپ کو کہیں پر نظر آئے ہیں تو بتائیں. ایک انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے, یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے, یہ جو پچھلے 3-4 سال یعنی کہ جو دور تھا اس میں جو اسمبلیاں, قومی اسمبلی ٹوٹی اور جس طرح کر کے وہ توڑی گئی, اور مطلب وہ قاسم سوری والی بات, یہ میرا خیال ہے کہ شاید ان کا اشارہ اس طرف ہوگا. پھر اس کے بعد جو پنجاب اور KPK کی اسمبلی ٹوٹی, یہ ان اعمال کی وجہ سے یہ عمل ہوا ہے, یعنی یہ بائی پروڈکٹ ہے ان اعمال کی جن کے اوپر آپ کا دھیان ہی نہیں جا رہا. آپ ذرا غور تو کریں. یہ انہوں نے یہ والی بات کہی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر, جو بھی آپ کو کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے, اول تو اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں. یہ خالصتاً ایک سیاسی عمل جو ایک پولیٹیکل پارٹی نے, جو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ کیا, یہ اس کا نتیجہ ہے جو کچھ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک سوال کے جواب میں آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے, اور بالکل ان کے مطلب بڑے اس کو کہتے ہیں نا کہ وثوق کے ساتھ, پورے تیقن کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, اور یہ جو نوجوان آپ لوگ ہیں یہ ذرا ووٹ ڈالتے وقت, جو اپنا ووٹ کا حق ہے استعمال کرتے وقت, ذرا دھیان نہ, ذرا سوچ کے ووٹ کا استعمال کیجیے گا. ووٹ ان کو دیں جو آپ کے مستقبل کے کام کریں, آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں. اور انہوں نے آرمی چیف صاحب نے پھر یہ کہا کہ ایک ان سے سوال ہوا تھا, غالباً گورننس کے ایشو کے اوپر ہوا تھا, یا مطلب پولیٹیکل پارٹیاں وہ جو ہوتا نہیں کہ جی فلاں بھی چور ہیں, فلاں بھی چور ہیں, اس طرح کی بات ہوئی ہوگی, کیونکہ سوال میرے تک نہیں پہنچا, جواب میرے تک آیا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں اچھے برے لوگ جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح اداروں میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ سوال جو ہے یہ جواب پتہ نہیں اب کس سوال کے جواب میں آیا ہے, یا کس سوال کے جواب میں یہ موقف ان کا تھا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے سوالات بھی مل جائیں کہ وہ کیا سوال تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی کہ اچھے برے لوگ. میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ شاید ان کی طرف ہوگا جو اداروں میں بیٹھ کے سیاست والی کوئی ہینکی بینکی کرتے ہیں. اب مجھے چونکہ یہ اب میں قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا, تو مجھے جو جواب موصول ہوا ہے ایک دوست کی وساطت سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی, گورننس کے اس ایشو کے اوپر بھی ان سے سوال تھے, تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میرے خیال میں کہ ایک ترمیم ایسی ہونی چاہیے کہ جب کوئی گورنمنٹ پراپر کام نہ کر رہی ہو, تو یا لوگوں کے مسائل حل نہ کر رہی ہو, یا لوگ سوچیں کہ یہ ٹھیک نہیں چل رہی, تو ایک مڈ ٹرم انتخابات کے لیے جو یا کسی بھی وقت حکومت کو برخاست کرنے کے لیے یا اس کی مدت کے دوران جو ہے وہ دوبارہ ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو لوگ ہی ختم کر دیں. اب یہ ان کی پتہ نہیں کس طرح خواہش ہے, اور یہ اس پر کس طرح عمل ہو سکتا ہے, یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. گورننس کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ جو بتایا یہ جاتا ہے کہ بچے بچیاں ذرا تھوڑے سے نراش, اینگری وہ تھے. تو یہ تفصیل مزید آ جائے گی انشاءاللہ
کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں کہ وہ انہوں نے ان سے سوال بیسکلی کیا تھا. میں نے وہ ایک اپنے ذریعے سے پوچھا کہ وہاں پر عمران خان کی بات تو نہیں ہوئی کہ جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بلا کیوں جا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی کہ گورننس کے ایشو کے اوپر اور سیاسی جماعتوں کے کرداروں کے اوپر, یعنی انہوں نے مجھے تو یہی کہا, لیکن میری اپنی گٹ فیلنگ ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی سوال اس طرح کے ہوئے ہوں گے جس کے انہوں نے اس طرح سے جواب دیے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں کہ وہ ذرا سوچ سمجھ کے لوگ بات کرتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف یا DGIS سامنے بیٹھے ہوں. تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کا وہ ولاگ دیکھا ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ وہاں پہ تاڑیاں شاڑیاں بجتی رہیں, عمران خان صاحب کے نام کے اوپر نعرے بھی بجتے رہے, تو اس طرح کا کوئی واقعہ وہاں پر نہیں ہوا. میں نے تو وہ شاہد اسلم صاحب, ہمارے جو ہیں اسلم شاہد صاحب جو صحافی ہیں, میں نے تو ان کو کوٹ کیا تھا, ان کا ٹویٹ تھا. میں نے تو کوشش کی تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے, تو وہ مجھے تو کل رات کو پتہ نہیں چل سکا تھا, لیکن ملاقات ضرور ہوئی تھی اور سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی تھی. اور اس میں آج جو ہے وی نیوز انہوں نے کہا ہے, یہ اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ جناب وہ وہاں پر نعرے نورے کوئی نہیں لگے, وہاں پر جو ہے وہ علاقائی سلامتی, یوتھ اور پاکستان کی آبادی میں بہترین تناسب, سمندر پار پاکستانیوں کی اہمیت اور کردار, مذہبی, فرقہ وارانہ, نسلی اور لسانی, اس طرح کے ایشوز کے اوپر انہوں نے بات چیت کی تھی. 50 کے قریب سوالات لیے تھے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے, اور انہوں نے بڑے اچھے مدلل جواب دیے, اور سوال پوچھنے والوں کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. سخت سوال تھے, اور جب وہ اپریشیٹ کرتے تھے تو حال تالیوں سے گونجتا رہا. تو اسی طرح کی انہوں نے اسمگلنگ, بارڈر کراس, کشمیر, اس طرح کے ایشو کے اوپر بات کی. لیکن پاکستانیوں کے ذہن میں جو برننگ ایشوز ہیں وہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے ہیں, اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو وہ وی نیوز کہہ رہا ہے کہ جی کہ وہاں پر عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی, ہمیں اس طرح کی وہاں سے کوئی ثبوت نہیں ملا, کسی قسم کی اس طرح کی تصدیق نہیں ہو سکی. اچھی بات ہے, اور اگر لگائے بھی ہیں تو میرا خیال کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے. تو باقی ہم اگلے ولاگ میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے اس طرح کی ملاقات کیوں کی, کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, گورننس کے ایشوز ان سے متعلق ہیں کہ نہیں ہیں, سوالوں کے جواب ان کو دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے, ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.